اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و شعور کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے معجزات سے متعلق ہے کہ کس طرح رب ذوالجلال کے حکم سے محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معجزات سے لوگوں کے دلوں پر سحر طاری کیا۔ معزز دوستو، حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے سردار اور آپ کی ذات قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے مکمل رہنمائی کا سر چشمہ ہے۔ خدائے واحد کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں ان کے حبیب پر کہ جن کا امتی ہونا ہمارے لیے خوش نصیبی اور فخر کی بات ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے معجزات بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ معجزات آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز دوستو، امام بخاری انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جبکہ نماز عصر آ گئی اور لوگ وضو کے لیے پانی تلاش کرنے لگے لیکن انہیں پانی نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کا برتن لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ آئیں اور اس سے وضو کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا۔ لوگوں نے وضو کیا، یہاں تک کہ ان میں سے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ وضو کے لیے اس وقت لوگوں کی تعداد کتنی تھی، تو اس پر آپ نے جواب دیا 70 یا 80 کے قریب۔ اسی طرح آپ کو ایک اور معجزہ سے آگاہ کرتے ہیں۔ امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، تیرے پاس دودھ ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، لیکن کسی کی امانت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسی بکری ہے جس کی جفتی نہیں ہوئی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اور بکری پھر لا کر میں نے حاضر کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھن کو چھوا اور دودھ اترایا اور پھر اس کے دودھ کو ایک برتن میں نکالا اور خود بھی پیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، اور پھر تھن سے فرمایا سکڑ جا، چنانچہ تھن بھی سکڑ گیا۔ معزز دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابو یعلا موصلی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب مسجد پتوں کی بنی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے پاس نماز پڑھتے تھے اور تنے سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن اصحاب میں سے ایک آدمی نے فرمایا کہ اے رسول اللہ، کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں گے کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 3 سیڑھیوں کا بنا ایک ممبر تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو زوردار رونے کی آواز آئی اور مسلسل جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ کی تو وہ آواز اس کھجور کے تنا کی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم فراق میں رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور اس تنا پر ہاتھ پھیرا اور پھر ممبر پر دوبارہ لوٹ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے نہیں پکڑتا تو یہ قیامت تک اللہ کے رسول کے غم فراق میں روتا رہتا۔ معزز دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت معجزات نبوی میں عیاں ہوتی ہے، جو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انمول خزانہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا جائے تو ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں۔ جزاک اللہ و خیر، اللہ حافظ۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ و خیر، اللہ حافظ۔